ناظرین، پروگرام گفتگو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت شریک گفتگو ہیں ان کی شخصیت کے کئی منفرد پہلو ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، صنعت کار گھرانے سے ان کا تعلق ہے، اور وہ صنعتی گھرانہ جو ہے اس کی یہ تیسری پیڑھی میں آتے ہیں۔ بہت بڑا گروپ ہے جو سیمنٹ، پیپر، کیمیکلز اور اس طرح کے کاروبار میں مشغول ہے۔ یہ اس کی تیسری نسل میں ہے، انٹرپرینور ہیں۔ انہوں نے یو کے سوس کالج سے مینجمنٹ میں گریجویشن کی ہے، اور فائنانس کے اندر جو ماسٹر ڈگری ہے یہ کیمبرج سے لی ہے۔ ایچسن سے ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے، اور ان کی انفرادیت یہ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت بڑے صنعتی گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ ان کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ اپنی دنیا خود بسانے اور بنانے پہ یقین رکھتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان میں سب سے تیزی سے ترقی کرتا ہوا سٹارٹ اپ شروع کیا، جس نے 3 سال کے اندر ہی اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے، اور یہ فلنتھراپی کا کام بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک تنظیم بنائی ہے MM فاؤنڈیشن، ان کے فیملی کی یہ تنظیم ہے جو کہ دور دراز علاقوں کی خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کام کرتی ہے۔ اس کے یہ نائب صدر بھی ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان ہیں جناب علی عالم قمر صاحب۔ ویلکم جناب، آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوئے۔ آپ کی کیونکہ اورینٹیشن اور آپ کی جو سٹرائیو لائف میں کرنے کی خواہش ہے وہ معیشت کا میدان ہے۔ مختصراً بتائیے کہ ہمارا اصل میں معاشی مسئلہ ہے کیا اور اس کا حل کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو پاشا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ فار دا انٹروڈکشن اور یہاں بلانے کے لیے، اور بالکل آپ نے ٹو دا پوائنٹ سوال پوچھا، اور آپ نے بالکل ویلڈ سوال پوچھا ہے کہ آج معیشت میں مسئلہ ہے کیا۔ اگر سمپل الفاظوں میں بات کریں تو ہمارے جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہماری جو آمدنی ہے وہ بہت کم ہے۔ اگر میں اس کو اکنامک ٹرمز میں بات کروں تو اس وقت پاکستان کی جو امپورٹ ہے سالانہ وہ تقریباً $70 ارب کی سالانہ امپورٹ ہے، یعنی خرچہ ہمارا فارن ایکسچینج میں $70 ارب کا ہے۔ جو ہماری ایکسپورٹ ہے، آمدنی جو ہے وہ تقریباً $30 سے $35 ارب کی ہے۔ تو اس کا جو خسارہ ہو گیا بیچ میں، جس کو ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اکنامک ٹرمز میں، وہ تقریباً سالانہ ہمارا $30 ارب کے قریب ہے۔ یہ بھرا جاتا ہے، اس کا جو گیپ ہے وہ برج ہوتا ہے ہماری جو ریمیٹنسز آتی ہیں، جو پاکستانی جو باہر سے پیسہ بھیجتے ہیں بیرون ممالک سے ہمیں، وہ تقریباً سالانہ $25 سے $30 ارب کے بیچ میں۔ تو ایسے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہر سال ہمیں بھرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے جتنے ڈالر ہیں وہ ملک سے باہر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں بار بار IMF کے پاس ہر سال جانا پڑتا ہے، قرض لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، قرض لینے کے لیے، اس ڈیفیسٹ کو پورا کرنے کے لیے ہر سال ہمیں IMF کے پاس ان کی شرطیں ماننی پڑتی ہیں اور ان کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے۔ تو یہ کب ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں، اب پاکستان میں اگر ہم بات کریں 10 سال پہلے کی، تو 10 سال پہلے بھی ہماری ٹیکسٹائل کی جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی تقریباً $16-17 بلین کے قریب تھی۔ آج بھی ہم وہی کھڑے ہیں، تو ایکسپورٹ میں تو کوئی گروتھ نہیں آئی ہماری۔ اگر یہی آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ ملٹی فولڈ 3 سے 4 گنا بڑھ چکی ہے، اور آج ان کی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹ پاکستان سے دگنی ہے۔ اگر آپ ہماری
आई टी की एक्सपोर्ट देख लें, एग्रीकल्चर की एक्सपोर्ट देख लें, उनमें भी नॉमिनल सा फर्क है, कोई उसमें सब्सटैंशियल ग्रोथ नहीं आई। तो एक तो हमें एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, हमारे आईटी की इंडस्ट्री है, हमारे एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री है, हमें और नए एवेन्यूज देखने पड़ेंगे एक्सपोर्ट के, उसकी पॉलिसीज बनाई जाए, उसका फ्रेमवर्क बनाया जाए। फिर जो हमारा खर्चा है और हमारा एक्सपेंडिचर है उसको हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने चाहिए गवर्नमेंट को, उसके अंदर जितने लग्जरी गुड्स की इंपोर्ट है उसको कंट्रोल किया जाए, जो हमारे ऐसे नॉन एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उस इंपोर्ट का बिल कम किया जाए। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाकिस्तान को अपनी जो मिनरल रिजर्व्स हैं उनको टैप करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो ऑयल का इंपोर्ट बिल है, जो सबसे बड़ा हमारा सालाना $30 अरब से ज़्यादा की इंपोर्ट है, उसके अखराजात को कम किया जाए। तो इसका मतलब तो ये है कि फिर हम ना ही समझें, मेरे सवाल का जवाब तो फिर ना में आ गया ना, कि हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। ये खर्चे कौन कंट्रोल करेगा? ये तो हुकूमत का काम है ना, ये पब्लिक तो नहीं करती। पब्लिक का तो मसला ये है कि उनको खाने की रोटी नहीं मिलती, दाल नहीं मिलती, चीनी नहीं मिलती, चावल नहीं मिलते, दूध नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती, सैनिटेशन की सहूलियात नहीं है। तो ये तो फिर इसका मतलब हालात ठीक होने वाले नहीं हैं। देखिए, हालात हमारे तब ही ठीक होंगे जब हम एक 10 साल का इकोनॉमिक प्लान बनाएंगे। और मेरे ख्याल से ये आपने बिल्कुल बात सही की कि अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो इसमें कोई शक नहीं है कि हम जहाँ खड़े हैं शायद उससे और नीचे ही जाएं और ऊपर की तरफ वापस ना आ सके। तो जब तक एक 10 ईयर पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी पाकिस्तान में, जो मेरा ज़ाती ये ख्याल है कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन होना चाहिए, जिसके अंदर आपके जितने सियासतदान हैं, आपकी जुडिशरी है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे एक टेबल पे इकट्ठे बैठे और एक 10 साल का इकोनॉमिक प्लान और विजन बनाए जिसके ऊपर वो पूरा उतरे। देखिए अली आलम साहब, ये अभी इंतखाबात होने जा रहे हैं, हुकूमतें भी बनने वाली हैं। किसी ने इस हवाले से जो हमारी 63% से ज़ायद यूथ है, बेरोज़गारी जो है, उसके हवाले से कोई उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। पार्टियां कहती हैं कि हम रोज़गार देंगे, कहाँ से देंगे भाई? इतनी जो यूथ बल्ज है और वो बेरोज़गार है, उसको हम कैसे रोज़गार देंगे? हुकूमती जो मशीनरी है वो तो कोलैप्स कर चुकी है, सनत हमारी सनती पहिया जो है वो चल नहीं रहा, तो कैसे लोगों को नौकरियां हम देंगे, नौजवानों को? बिल्कुल, आपने बड़ी सही वैलिड पॉइंट इसमें रेज किया है कि हम वो नौकरियां कैसे देंगे और वो एजुकेशनल ट्रेनिंग और स्किल्स कैसे फराहम करेंगे हमारे जो नौजवान हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो एवरेज पॉपुलेशन की एज है दैट इज 23 ईयर्स ओल्ड। हमारे जो नौजवान हैं उस मुल्क का सबसे बड़ा असासा है, बिकॉज अगर आप अभी दुनिया के किसी भी बैरून मुमालिक देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप जापान में देख लें, उनकी एवरेज एज इज अबव 45-50 ईयर्स और उनकी ग्रोइंग एक एजिंग पॉपुलेशन। हमारी पाकिस्तान की एक यंग, एक यूथ पॉपुलेशन है जो हमारा सबसे बड़ा असासा है। उसको हमने कैसे आगे लेकर आना है, उसको हमने कैसे वो प्लेटफॉर्म देना है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है जिस पे वो तरक्की कर सके। इसमें मेरे ख्याल में 2-3 पॉइंट्स हैं जो मैं जिन पे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले एजुकेशन। उनको वो एजुकेशन देनी चाहिए है। इस वक्त पाकिस्तान में कहते हैं जो सिर्फ 20,000 आईटी के ग्रेजुएट हैं जो सो कॉल्ड एम्प्लॉयबल जिनको कहा जाता है, जिनको मल्टीनेशनल कंपनीज या हायर कर सकती हैं। सिर्फ 20,000 पूरे पाकिस्तान के अवाम से 20,000 वो ऐसे नौजवान हैं जिनको प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिलती है। तो एक तो हमारा जो आईटी का ट्रेनिंग है और एजुकेशन है वो हमें इंस्टीट्यूट ऐसे बनाने चाहिए। अगर इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में आपका IIT की जो यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अगर आप IIT के ग्रेजुएट देखें, वो आज दुनिया भर में जितनी कंपनीज हैं उनके CEOs हैं इस वक्त। आप अगर गूगल उठा के देख लें, आप माइक्रोसॉफ्ट उठा के देख लें, आप वर्ल्ड बैंक उठा के देख लें, वो सब IIT ग्रेजुएट्स हैं। तो पाकिस्तान में एक ऐसा टेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट होना चाहिए है जो गवर्नमेंट फंडेड हो, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के साथ बने, जो हमारे नौजवानों को वो ट्रेनिंग दे डिफरेंट एजुकेशन की। ना सिर्फ वो IT हो, वो IT की फील्ड में हो, वो एग्रीकल्चर के अंदर हो, वो बिजनेस हो, वो फाइनेंस हो, और अक्रॉस द बोर्ड वो एजुकेशनल ट्रेनिंग उनको दी जाए। और एम्प्लॉयबल स्किल, आप कहना चाह रहे हैं कि ऐसी स्किल्स उनको सिखाई जाएं जिसकी मार्केट के अंदर डिमांड है और उनको मुलाजमतें मिल जाएं। नाज़रीन, ये अली आलम कमर साहब ने एक बड़ी अलार्मिंग बात बताई है कि 25 करोड़ की आबादी में सिर्फ 20,000 नौजवान ऐसे हैं IT सेक्टर के अंदर,
انہوں نے ایسی تعلیم حاصل کی ہے جس کی مارکیٹ کے اندر مانگ ہے. کہاں 25 کروڑ کی آبادی ہے اور کہاں صرف 20,000 نوجوان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہی ناقص ہے. وہ ایسے ہنرمند نوجوان پیدا نہیں کر رہا کہ جو جن کی بنیاد پر، اس سکل کی بنیاد پر، اس تعلیم کی بنیاد پر ان کو کسی ادارے کے اندر جو ہے وہ جاب مل سکے. جی بالکل. اور اس کے اندر جو دوسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جس کو ہم فری لانسرز کہتے ہیں. تو اس وقت پاکستان میں جتنی پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہے اس میں کافی بڑا شیئر فری لانسرز کا ہے. فری لانسر کیا ہے؟ جو گھر بیٹھے ہوئے ٹیکنالوجی یا کسی ایپ کے ذریعے وہ اپنی جو سروسز ہیں وہ بیرون ملک میں جتنے کمپنیزوں کو فراہم کر سکے. اس میں بزنس آؤٹ سورسنگ ہوگی، اس میں پروگرامنگ ہو گئی، ڈیزائن ہو گیا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہو گئی. تو جیسے یہ گلوبل پلیٹ فارمز بنے ہوئے جیسے فائیور ہو گیا اور اپ ورک ہو گیا، اس کے اوپر ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی سروسز وہاں پر دیں، وہاں پہ فراہم کر سکتے ہیں. تو اس کی ٹریننگ، اس کی باقاعدہ پراپر ٹریننگ ان کو دی جائے، کورسز دیے جائیں کہ اس کے اندر ان کو کیسے ہم ایکسپرٹ بنا سکتے ہیں. نمبر 3 انٹرپرینورشپ. جو انٹرپرینورشپ کا کلچر ہے وہ بہت ضروری ہے. جو ہمارے آج کل کا جو نوجوان ہے وہ گھر بیٹھے ہوئے کوئی بڑے لیول پہ یا پھر ایک میڈیم لیول پہ کیسے اپنا کاروبار شروع کر سکتے ہیں. نہ اس کو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، نہ اس کے پاس پیسہ ریز کرنے کے صرف 2 ہی گلوبلی اگر دیکھا جائے طریقے ہیں. یا آپ قرضہ لیتے ہو جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں، یا ایکوٹی آپ لیتے ہو. تو یا اس وقت اگر آپ بینک کے پاس قرضہ لینے جاتے ہو تو قرضے نہ تو بینک تو اس وقت پیسہ دیتے ہی نہیں ہے. بینک سے تو سارا پیسہ اس وقت گورنمنٹ کی بورنگ میں لگایا ہوا ہے اور انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہے کہ کوئی بھی اسٹارٹ اپ یا کوئی بھی فیزیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ایسا ریٹرن کما سکیں. دوسرا ایکوٹی ہے. تو ایسے نہ ہی کوئی انویسٹرز ہیں، نہ ایسا کوئی فریم ورک ہے جو ایک نوجوان کو اس کے اسٹارٹ اپ میں انویسٹ کر سکیں. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس لائی جائے. اب جیسے انڈیا میں مثال کے طور پہ اگر آپ امیزون کی ہم بات کرتے ہیں تو امیزون پہ اس وقت کتنے سیلرز ہیں انڈیا میں بیٹھے ہوئے جو اپنے چھوٹے لیول پہ کوئی دھاگا بناتا ہے، کوئی کسی قسم کا ٹیکسٹائل بناتا ہے، یا کوئی کسی قسم کے جو پروڈکٹ لے کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ اور بیچ رہے ہیں، وہاں سے آمدنی کما رہے ہیں. پوری دنیا بھر سے ان کو آرڈرز آتے ہیں. ویسے ہی ہمارے جو اسٹارٹ اپس کو پروموٹ کیا جائے اور ایز آف ڈوئنگ بزنس جو ہے وہ فراہم کی جائے. ناظرین، علی عالم قمر صاحب نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ ہوائی فضائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ جو ایز آف بزنس اور سٹارٹ اپ اور انٹرپرینورشپ کی جو باتیں کر رہے ہیں، یہ جب برطانیہ سے پڑھ کے آئے تھے تو انہوں نے بھی ایک تجربہ کیا تھا، کیونکہ یہ ایک انقلابی نوجوان ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ بجائے یہ کہ میں اپنے خاندانی جو دولت ہے اس پر انحصار کروں، انہوں نے اپنی دنیا خود بسانے کے لیے ایک تجربہ کیا تھا. تو آئیے ان سے اس تجربے کے بارے میں بھی پوچھتے ہیں. علی عالم قمر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ سٹارٹ اپ کی بات کی، تو آپ نے اس اپروچ کو کیسے خود پریکٹس کرنے کا تہیہ کیا؟ وہ ہمارے سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو بتائیے کہ ایز آف بزنس اور سٹارٹ اپ اور انٹرپرینورشپ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ جی بالکل. مجھے لگتا ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، جب میں کیمبرج یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو کیمبرج کی ایک رپورٹ نکلی کہ 2050 تک پاکستان ول بی امنگسٹ دا ورلڈ ٹاپ 7 اکانومیز. کیمبرج یونیورسٹی نے یہ رپورٹ نکالی کہ 2050 یعنی 2050 تک پاکستان دنیا کی 7 بڑی معیشتوں میں شمار ہوگا. ناظرین، یہ تو بڑی حوصلہ افزا بات ہے. ہم تو چینلوں پہ ہر ایک کو یہی سنتے ہیں کہ ہم مر گئے، ہم لوٹے گئے، ہم ختم ہو گئے. تو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ عالمی سطح پر یہ پاکستان کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اور ظاہر ہے جو برطانیہ میں کیمبرج یونیورسٹی میں جو اس طرح کی تحقیقاتی رپورٹیں ہوتی ہیں وہ کوئی ہماری طرح کی الرٹ اپ نہیں ہوتی، ان کے اندر ریسرچ ہوتی ہے. تو 2050 تک جو ہے پاکستان دنیا کی 7 بڑی معیشتوں میں شمار ہونے جا رہا ہے. جی اس کے اندر اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سب سے پہلے پاپولیشن کی بات کرتے ہیں، ون آف دا فاسٹسٹ گروئنگ پاپولیشنز، 25 کروڑ کی اس وقت پاکستان کی آبادی ہے. اس کے اندر اگر آپ ہماری اکانومی کا سائز نکالیں، اس وقت ہمارے جی ڈی پی پر کیپٹا جو ہے اس وقت دنیا میں سب سے لوسٹ ہے.
تقریباً $1,500 پر کیپٹا ہماری جی ڈی پی انکم ہے پاکستان کی. تو $300 بلین کے آس پاس پاکستان کا ٹوٹل جی ڈی پی اس وقت ہے. اگر کم ہے آپ کہتے ہیں, بہت کم ہے اس وقت. اگر ہم انڈیا کی صرف سٹاک مارکیٹ کی بات کرتے ہیں تو انڈیا کی سٹاک مارکیٹ کی ساری جو کمپنیز ہیں ان کی جو مارکیٹ کیپ ہے, ورتھ جسے ہم کہتے ہیں, وہ $2 ٹریلین ہے, یعنی 2000 ارب ڈالر ہے اس وقت. تو پاکستان میں انشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جتنا پوٹینشیل پاکستان میں ہے, وی ول بی اے $1 ٹریلین اکانومی بائی 2040 انشاءاللہ. یعنی علی عالم قمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہماری جو جی ڈی پی ہے, یعنی ہماری جو قومی پیداوار ہے, وہ $300 ارب کے برابر ہے, اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ $1000 ارب تک لے جائی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نواز شریف صاحب ہیں وہ بڑے بلند اور بانگ دعوے کر رہے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو وہ آگے لے کر جائیں گے, بے روزگاری ختم کریں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی پاکستان کی معیشت میں پوٹینشیل موجود ہے کہ یہ $1 ٹریلین تک چلا جائے. بالکل. اب آپ نے میرے سے سوال کیا کہ اب میں نے پاکستان میں واپس آ کے کیوں یہ سٹارٹ اپ ایجاد کیا. تو اب جب میں نے یہ سارے نمبرز دیکھے اور یہ سارا ڈیٹا کو اسٹڈی کیا تو پاکستان کی جو اکانومی ہے اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ اگر صحیح فریم ورک بنایا جائے اور صحیح پالیسیز بنائی جائیں تو یہ $1 ٹریلین کی جیسے ہم نے بات کی یہاں تک انشاءاللہ پہنچ سکتی ہے. تو اس کے اندر جب میں نے 2020 میں ذریعہ کے نام سے ہمارا اپنا پہلا سٹارٹ اپ کنسٹرکشن انڈسٹری کا سٹارٹ کیا. کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے پاکستان میں $30 بلین کا اینوئل ریونیو ہے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری کا پاکستان میں. اور آج بھی ہم انہی برک اینڈ مورٹر جسے کہتے ہیں, ہم انہی ٹریڈیشنل طریقوں کے اوپر اپنی تجارت کرتے ہیں کنسٹرکشن انڈسٹری کے اندر. اس کے اندر ٹیکس کی اوائڈنس ہے, اس کے اندر بلیک اکانومی آپ کی شامل ہے, اس کے اندر کوئی ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہے, اس کے پرانے طریقوں پہ اس وقت ہم چل رہے ہیں. تو میں نے ایک ایسا سٹارٹ اپ بنایا جو پاکستان کا پہلا سٹارٹ اپ ہے ذریعہ کے نام سے, جو آپ گھر بیٹھے ہوئے کنسٹرکشن مٹیریلز پرچیز کر سکتے ہیں انڈر ون روف. آپ ایک یہ ون سٹاپ سولوشن. اگر میں انڈیا میں ایسے ہی پلیٹ فارم کی بات کروں جس نے ترقی حاصل کی انڈیا میں, اس کا نام ہے آف بزنس. آج وہ انڈیا میں $7 بلین کی کمپنی ہے جس نے انڈیا میں اس مسئلے کو حل کیا اور ٹریڈیشنل بزنسز کو وہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کر آیا آف بزنس کے نام سے. تو انڈیا میں وہی سٹارٹ اپ آج $7 بلین کی ورتھ ہے اس کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو کام شروع کیا ہے یہ پاکستان کو ہائر لیول پر لے کے جا سکتا ہے. ناظرین, ہماری گفتگو ایسپائرنگ انڈسٹریلسٹ, انٹرپرینور اور فلنتھراپسٹ علی عالم قمر سے جاری ہے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم یہیں سے اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین ویلکم بیک. آج پروگرام میں گفتگو میں میں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال پاشا ہوں اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ایک ینگ انٹرپرینور, انڈسٹریلسٹ اور فلنتھراپسٹ جناب علی عالم قمر صاحب. جی علی عالم قمر صاحب, آپ بات کر رہے تھے کہ سٹارٹ اپ کے ذریعے آپ نے ون سٹاپ سولوشن جو ہے ریل اسٹیٹ انڈسٹری کے اندر آپ نے یہ دیا. آپ 3 سالوں میں آپ نے یہ 2020 میں یہ شروع کیا تھا. آپ کا اس کے بارے میں کیا ایکسپیرینس ہے؟ تو سب سے پہلے جب میں نے 2020 میں یہ سٹارٹ اپ کو شروع کیا تو ہمیں بہت زیادہ چیلنجز آئے. وہ چیلنجز ایسے آئے کہ لوگوں کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ نہیں تھا. فار ایگزامپل لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آن لائن جو مارکیٹ پلیسز ہیں جیسے دراز ہو گئی یا آپ کا امیزون ہو گیا یا ایسی مختلف جتنی بھی مارکیٹ پلیسز موجود ہیں, تو لوگ کو اس کو کوالٹی ایشورنس پہ ان کا اعتماد نہیں تھا پورا. سب سے پہلے وہ اعتماد, وہ ٹرسٹ ہم نے ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے نا جی. وہ کوالٹی ہم نے انشور کی. ہم نے یہ لوگوں تک پہنچایا کہ ان کو کیا فائدہ ہے, ان کو کلیئر نظر آئے کہ اگر وہ ہمارے ایپ کے تھرو پرچیز کرتے ہیں یا ویسے پرچیز کرتے ہیں تو اس میں کیا فائدے ہیں, ان کو کہاں سے بہتر سروسز مل سکتی ہیں, پرائسنگ بہتر مل سکتی ہے, ان کو کریڈٹ کی سہولت مل سکتی ہے, ڈیلیوری ٹائم پہ مل سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے ذریعہ کے تھرو لوگوں تک پہنچائیں. الحمدللہ آج وہ پاکستان کا ون آف دا فاسٹر گروئنگ اسٹارٹ اپ ہے اور آرگینکلی بلڈ اسٹارٹ اپ ہے. اور آج انشاءاللہ ہم کنسٹرکشن سے ہٹ کے اب ایگریکلچر کے اندر, ٹیکسٹائل کے اندر,
فرٹیلائزر کے اندر, کیمیکلز کے اندر, اس کو ویریس انڈسٹریز میں اسٹارٹ اپ کو اپنی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ نے لفظ یوز کیا آرگینک, اس سے کیا مراد ہے؟ آرگینک کا جی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسٹارٹ اپ کے دو طریقے ہوتے ہیں بلڈ کرنے کے. ایک اسٹارٹ اپ میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے بوٹ اسٹریپنگ. تو میں نے اسٹارٹ اپ کو بوٹ اسٹریپنگ مطلب اپنی جتنے فنڈز تھے پرسنل فنڈ سے انویسٹ کر کے, اس کے میں نے باہر سے کوئی پیسہ نہیں ریز کیا, میں نے اپنے فنڈ سے اسٹارٹ اپ کے اندر ڈالے اور ان فنڈز کے تھرو میں نے اسٹارٹ اپ کو آرگینکلی اب اس کے پروفٹس کے تھرو میں نے گرو کیا. باہر سے نہ ہی کوئی قرض لیا, نہ ہی کوئی ایکویٹی لی, اور اپنے پروفٹس کے تھرو اسٹارٹ اپ کو الحمدللہ گرو کیا. اچھا علی عالم صاحب, ایک بات بتائیے, اب نئی قوم بننے والی ہیں اور قوم کی بہت امیدیں ہیں آنے والی حکومت سے کہ وہ ان کے معاشی مسائل حل کرے گی. اتنی بڑی جو یوتھ بلج ہے, ان کو کیسے امپلائمنٹ مل سکتی ہے؟ بالکل جی, مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کا خاص طور پہ یوتھ پہ بہت ایمفسس رہا ہے, اور میاں نواز شریف کے دور میں جو یوتھ کی لیپ ٹاپ سکیمز بنائی گئیں, جو آئی ٹی کی ٹریننگ ان کو دی گئی, آئی ٹی ایکسپورٹس ہماری بہت تیزی سے بڑھی تھی, تو وہ اپرچونٹیز کریٹ کی گئی, ملٹی نیشنلز کو یہاں لایا گیا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ یہاں لائی گئی. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے, ایف ڈی آئی جسے ہم کہتے ہیں. پاکستان میں اس وقت جب تک باہر سے کمپنیاں نہیں آئیں گی, سرمایہ کاری نہیں کریں گی, اپنے بزنسز کو یہاں پاکستان میں نہیں سیٹ اپ کریں گی, تب تک وہ اپرچونٹیز نہیں کریٹ ہوں گی, وہ جابز نہیں کریٹ ہوں گے. تو وہ لیول پلینگ فیلڈ ان کو دینی چاہیے ہے کہ آج ان کے پاس چوائس ہو کہ اگر کوئی باہر سے کمپنی انڈیا میں انویسٹ کرتی ہے تو وہ کیوں انویسٹ کرتی ہے وہاں پہ, ان کو ایز آف بزنس ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے ان کو وہاں پہ, ان کو وہ ہیومن ریسورس ملتا ہے, وہاں کے جو نوجوان ہیں وہ ٹرینڈ ہے, ان کے پاس وہ گریجویٹس کے پاس وہ ٹریننگ ہے. اگر وہ کوئی آئی ٹی ہاؤس یا سافٹ ویئر ہاؤس بناتی ہے وہاں پہ تو وہ ان کو مین پاور مل جاتی ہے, ایچ آر مل جاتا ہے وہاں پہ, پلس ان کو وہاں گورنمنٹ کی طرف سے ٹیکس انسینٹیوز ملتے ہیں, کمپنی بنانے میں ان کو ایز آف ڈوئنگ ہے, بزنس ہے, ٹیکس کے حوالے سے ان کو اور مسئلے مسائل ان کے دور ہو جاتے ہیں, اور ساری ایک ون ونڈو سولوشن ان کو ملتا ہے. اچھا علی عالم صاحب, کسی بھی یعنی ایف ڈی آئی, ظاہر ہے جو فورن انویسٹر ہے وہ ایسے تو ممکن نہیں ہے نا کہ وہ جیب میں ڈالر ڈال کے لے آئے اور آپ کو کہے کہ آؤ بھی میں ادھر کچھ کرتا ہوں. اس کے بہت سارے چینلز ہیں, ان میں ایک انویسٹمنٹ کا جو ایک چینل ہے اسٹاک مارکیٹ, کیپٹل مارکیٹ کا جو حصہ ہے, اس کے بارے میں بھی ہمارے یہاں کو بہت زیادہ اویئرنیس نہیں ہے کہ ہاؤ اسٹاک مارکیٹ کین پلے اے وائٹل رول ان اٹریکٹنگ دی فارن انویسٹمنٹ. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ آپ نے بالکل صحیح سوال ریز کیا ہے جی. اگر آپ اس وقت ٹوٹل اسٹاک مارکیٹ کو ہم دیکھیں نا, تو اس وقت پاکستان میں صرف 3 لاکھ انویسٹر ہے پوری اسٹاک مارکیٹ میں. اوکے, 3 لاکھ, اور ان میں زیادہ تر لوکل ہیں, زیادہ تر اس میں لوکلز ہی ہیں, باہر سے تو پیسہ فورن آؤٹ فلو ہو رہی ہے ڈالرز کی. تو آج اگر ایک پاکستانی اپنی سیونگز جوڑتا ہے یا اپنے کچھ پیسے اکٹھا کرتا ہے تو وہ 2 ہی ایسٹس کے اندر ساسوں میں انویسٹ کرتا ہے, یا وہ ریل اسٹیٹ ہے یا وہ گولڈ ہے. ٹھیک ہے نا جی, یہ محفوظ وہ سمجھتا ہے, محفوظ سمجھتا ہے, میرا پیسہ ان میں لگ گیا اس میں سیف ہے. اوکے. اگر ہم باہر کے ملک کی بات کریں, ہم امریکہ کی بات کرتے ہیں, ہم یو کے کی بات کرتے ہیں, ہم یہاں تک انڈیا کو بھی لے لیتے ہیں, تو ان کے جو آن اے لارجر اسکیل جو پاپولیشن ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر انویسٹڈ ہے, اور ان کی اسٹاک مارکیٹ نے اتنی تیزی سے گرو کیا ہے کہ آج وہ سارے جو لوگ ہیں وہ انہوں نے بہت اپنے سیونگز کو ملٹی پلائی کر لیا ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر. اگر میں پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کی بات کروں, جیسے میں نے فرمایا کہ صرف 3 لاکھ انویسٹر ہے پاکستانی اسٹاک مارکیٹ میں, کچھ بھی نہیں ہے. اور ان انویسٹرز کے ساتھ بھی وہ ناانصافیاں ہوتی ہیں, کیونکہ اس کے اندر آپ نے مینیپولیشن کی اگر ہم بات کریں, انسائڈر ٹریڈنگ کی ہم بات کریں, ایسے مسئلے مسائل ایگزسٹ کرتے ہیں, جیسے فری لانچنگ میں ہے, جیسے ہماری بالکل یہ بالکل. اور اس کے لیے پھر ایک آسانی بھی نہیں. اگر آج پہلے آپ ایک انویسٹر کو ٹریننگ دیں, اس کو اویئرنیس کریٹ کریں کہ آپ کمپنی کے شیئر کیسے خرید کے اس میں ایک حصہ دار بن سکتے ہیں, اور اس کمپنی میں آپ کو کیا گروتھ نظر آئے گی, اس کو فنڈامنٹل ٹریننگ دی جائے. جیسے وارن بفیٹ جو دنیا کا سب سے بڑا انویسٹر ہے, اس نے ویلیو انویسٹنگ کے نام سے اپنی کتاب لکھی کہ اس کے اندر وہ سکھاتا ہے کہ وہ کیا گڑ ہیں یا وہ کیا پرنسپل ہے جن کے تحت آپ کو اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈالنا چاہیے. تو ایک تو انویسٹر ٹریننگ کی جائے, اس کے اندر وہ رائٹ پالیسیز بنائی جائیں, اور اسٹاک مارکیٹ میں پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنا پیسہ باہر سے بھی آئے گا اور لوکلی
کتنا ان پیسہ آ سکتا ہے جس سے پاکستان کی معیشت کو فائدہ پہنچے گا؟ علی عالم صاحب ایک بات بتائیے، ہمارے ہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کا ہمیں کوئی بہت زیادہ رول اس ٹریننگ کے حوالے سے، اپنی صنعتوں کو پراپر ٹرینڈ ایچ آر کی رصد کے حوالے سے ہمیں کوئی ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا رول نظر نہیں آتا ہے. جبکہ ہم انڈیا میں دیکھیں تو پرائیویٹ سیکٹر ہی ہے جس نے انڈین اکانومی کو دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بنایا ہے. جبکہ ہمارے ملک میں پرائیویٹ سیکٹر تو بالکل حکومت سے چاہتا ہے کہ اس کو مراعات ہی ملتی رہیں اور وہ خود کچھ کنٹریبیوٹ نہ کرے، اور وہ چاہتا ہے کہ میں منافع لے کے منافع کمائے چلا جاؤں اور میں کچھ کنٹریبیوٹ نہ کروں. اس والے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت کے بغیر کیا ہم اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ دے سکتے ہیں؟ جی، اکنامکس میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اپرچونٹی کاسٹ. جو سرمایہ کار جتنے بھی پاکستان میں موجود ہیں، یا وہ بڑے سکیل پہ ہو یا ایک چھوٹے سکیل پہ ہو، وہ دیکھتا ہے جی کہ مجھے میکسیمم ریٹرن کہاں پہ آ رہا ہے. جب ہم دیکھیں کہ ہر سال پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ 20 سے 25% ڈیپریشیٹ کرتا ہے، 20 سے 25% اس کی ویلیو کم ہوتی ہے ہر سال. تو اس کا مطلب آپ کو ایک سرمایہ کا جو اپنا پیسہ لگاتا ہے اس کو کم سے کم 40 سے 50% سالانہ ریٹرن چاہیے تاکہ وہ ایک پار آ سکے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اس کے پاس کوئی چوائس نہیں بچتی. جب چوائس نہیں بچتی تو وہ لیگل یا انلیگل مینز کے تھرو پیسہ پاکستان سے باہر کرتا ہے. جب وہ پاکستان سے پیسہ باہر کرتا ہے تو ہمارے روپے کو اور نقصان پہنچتا ہے اور فورن آؤٹ فلو ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو، اکنامک جو ہماری پالیسیز ہیں جب وہ سیدھی ہوں گی، جب ہمارے روپے کی ڈیپریسیشن، ایک روپیہ جب ہمارا سٹیبل ہوگا، جب کنٹری میں انٹرسٹ ریٹس ہمارے کم ہوں گے، جب بزنسز کے ریٹرن بڑھیں گے، تو آپ خود بخود ہی دیکھیں گے کہ یہ جتنے انویسٹر پاکستان میں موجود ہیں یہ اپنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کریں گے، انہی کاروبار میں انویسٹ کریں گے، انہی انٹرپرینور جو ہماری نوجوان ہیں اپنی یوتھ میں انویسٹ کریں گے جب وہ لیول پلینگ فیلڈ دی جائے. اچھا، آپ نے بات کی امپلائیبل سکلز. اب یہ حکومتیں بن جائیں گی تھوڑے دنوں میں، تو آپ آنے والی حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ امپلائیبل سکل یوتھ کو دینے کے والے سے؟ ظاہر نوکریاں تو دینے سے رہی گورنمنٹ، کیونکہ ہمارا اس وقت 2 اور 3% کے قریب گروتھ ریٹ ہے، جبکہ پاپولیشن گروتھ ریٹ اس سے زیادہ ہے. تو نوکریاں تو دینا حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا، اور اس کا حل یہی ہے کہ امپلائیبل سکلز جو دی جائیں. تو آپ حکومت کو کیا ایڈوائز کریں گے، آنے والی حکومت کو، کہ وہ کس سیکٹر میں انویسٹ کرے کہ جس کے نتیجے میں امپلائمنٹ اپرچونٹیز بڑھیں فوری طور پہ اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ملیں؟ بالکل. اس وقت ٹیکنالوجی دنیا میں جس سپیڈ سے ٹیکنالوجی میں گروتھ ہو رہی ہے نا جی، تو پاکستان بہت ہی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پیچھے رہ چکا ہے. آج بھی ہم انہی ٹیکنالوجی اور انہی ٹیکنیکل سکلز کی بات کرتے ہیں جو ہم 10 سال یا 20 سال پہلے بات کرتے تھے. آج دنیا میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہیز ٹیکن اوور دی ورلڈ. چیٹ جی پی ٹی کی اگر ہم بات کریں، وہ ایسے الگوریدمز ٹرین ہو گئے ہیں کہ اگر چیٹ جی پی ٹی پہ آپ کسی بھی چیز کا سوال پوچھتے ہیں تو آپ کو فوری طور پہ اس کا ایکوریٹ جواب ملتا ہے. اس کا تو 4th ورژن بھی اس کا آ چکا ہے. تو اس وقت دنیا میں جتنے سیکٹرز ہیں ان میں ہیومن ریسورس کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی جا رہی ہے اور ٹیکنالوجی کی ریکوائرمنٹ بڑھتی جا رہی ہے. تو سب سے پہلے میرے خیال میں ہماری جو یوتھ ہے، جب نئی انشاءاللہ گورنمنٹ بنتی ہے تو آئی ٹی کے اوپر ٹریننگ دی جائے. چیٹ جی پی ٹی کو اور جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے، ان سکلز کو ہماری یوتھ کیسے سمجھ سکتی ہے، ان کو سیکھ سکتی ہے اور ان کے اوپر پھر اپنی سروسز کیسے فراہم کر سکتی ہے. تو وہ ڈیجیٹل ٹریننگ سینٹرز بنائے جائیں اور ان کے تھرو جو بجٹس میکسیمم ایلوکیٹ کر کے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مشین لرننگ، بلاک چین ٹیکنالوجی آپ کی ہو گئی، جتنی جدید اور نئی ٹیکنالوجیز ہیں سب سے پہلے ان کے اوپر ایجوکیٹ کیا جائے. آئی ٹی کے اوپر خاص طور پر فوکس کیا جائے. مجھے لگتا ہے آج پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ $3 ارب کو ٹچ کر رہی ہے. اگر میں انڈیا کی بات کروں $250 بلین آئی ٹی ایکسپورٹ، $250 بلین. تو انڈیا میں ایسی کیا چیز ہے جو ان کی $250 بلین پہ ایکسپورٹ جا سکتی ہے اور ہماری آج بھی وہیں کھڑی ہے؟ تو وہ ٹریننگ دی جائے، وہ سینٹرز بنائے جائے. حالانکہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے لیے صرف ٹریننگ کی ضرورت ہے، باقی تو اس کے لیے اتنا پیرافرنیلیا اور انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اس کے اندر پھر اسپیشل ٹیکنالوجی زونز بنائے جائیں.
نیشنل اور اسپیشل ٹیکنالوجی زونز میں کیا ہو کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکنالوجی زونز بنائے, وہ انفراسٹرکچر دے جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر آئے, انویسٹ کرے, بیٹھے, اور پھر انویسٹرز کو ایک جیسے ایک اسٹارٹ اپ فنڈ ایک ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے لانچ کیا, پاکستان اسٹارٹ اپ فنڈ, جو آئی ٹی منسٹر عمر سیف صاحب ہیں, کہ جس کے ذریعے جو گورنمنٹ ہے وہ ان اسٹارٹ اپس کے اندر پیسہ انویسٹ کرے گی اور ہمارے انٹرپرینورز, ہماری یوتھ کے اندر پیسہ انویسٹ کرے گی. تو ایسے انیشیٹوز لیے جائیں, ایسی پالیسیز لی جائیں کہ ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس ہے وہ بڑھ سکے. یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ آنے والی جو حکومت یہ ہے کہ نوجوانوں کو یہ آئی ٹی ٹریننگ دے, مارکیٹ سکلز دے, مارکیٹ امپلائیبل سکلز دے, اور اس کے لیے جو ہماری موجودہ حکومت ہے کیئر ٹیکر, انہوں نے جو سٹارٹ اپ فنڈ قائم کیا ہے, اسی چیز کو پھیلا کر زیادہ سے زیادہ نوجوانوں کو ٹریننگ دے کر اس قابل بنایا جائے کہ وہ خود اپنے ارننگ کر سکیں. ہم پروگرام کے آخر کی طرف جا رہے ہیں, تو آپ جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, میرا جو میسج پاکستانی یوتھ کو جائے گا کہ پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. جتنی ریسورسز پاکستان کے پاس موجود ہیں, میرا آپ نے شاید ایک آرٹیکل کا میں ریفرنس دوں گا جو میں نے ابھی دا نیوز کے لیے لکھا, جہاں پہ $1 ٹریلین کی ہم بات کرتے ہیں منرل ڈپازٹس ہیں پاکستان میں. تو پاکستان از اے لینڈ آف اپرچونٹیز. جتنی اپرچونٹی پاکستان میں ہے ہر سیکٹر میں, اتنی پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. اور جتنی ایمبیشس پاکستان کی یوتھ ہے, تو ایسی بھی ہمارا دنیا میں کہیں بھی کمپیریزن نہیں ہے. تو میرا میسج یوتھ کو یہی ہے کہ جائے گا کہ ایک تو وہ جو نئی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں ان کی طرف توجہ دیں, ان کی سکلز حاصل کریں, آئی ٹی کی سکلز حاصل کریں. سب سے فرسٹ اینڈ فارموسٹ ایجوکیشن از دا نمبر 1 پرائیورٹی. جب وہ ایجوکیشن حاصل ہوگی, نمبر 2 سٹیپ ہے انٹرپرینورشپ. نوکریاں ڈھونڈنے, کاروبار, کوئی چیز. پاکستان نے پچھلے 20 سالوں میں کتنے بل گیٹس یا کتنے ایلون مسک یا کتنے مارک زکربرگ بنائے ہیں. تو پاکستان نیڈز دوز انوینٹرز اینڈ نیڈز دوز ٹائپ آف فاؤنڈر جو پاکستانی یوتھ میں وہ اس کے اندر اسکل لیول ہے کہ وہ اس سے بڑا چیزیں ایجاد کر سکے اور اس کو کر سکے. اور پھر انٹرپرینورشپ کے اندر مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ میسج ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ امید پہ ہی دنیا قائم ہے. تو آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آپٹمسٹک کہ جو ہماری یوتھ ہے وہ آگے بڑھے گی, آگے نکلے گی, اور انشاءاللہ اس میں اللہ کی مدد آئے گی. ناظرین, انہوں نے بڑی اچھا کنکلوژن دیا علی عالم قمر صاحب نے کہ لا تقنطوا من رحمت. اللہ کی رحمت سے ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. تو انہوں نے تو صرف اللہ کی رحمت کا ذکر ہی نہیں کیا, بلکہ اللہ کی رحمت کے جو نظارے ہیں اور جو پاکستان کو اویلیبل ریسورسز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, جس میں ہیومن ریسورس سب سے بڑا فیکٹر ہے کہ پاکستان کی جو پاپولیشن ہے یہ ایک پوری دنیا میں موسٹ تھرائیونگ پاپولیشن ہے, اور دنیا میں نمبر 1 ایسی پاپولیشن ہے جس میں یوتھ کی سب سے زیادہ پرسنٹیج پائی جاتی ہے. اور ایک بات چلتے چلتے میں آپ کو بتا دوں کہ جو چین کی قیادت تھی, انہوں نے جس وقت ترقی کا سفر شروع کیا تو اس وقت یورپ کہتا تھا کہ یہ جو آبادی ہے یہ ایک بہت بڑا بوجھ ہے, کیونکہ یہ کھانے والے پیدا ہوتے رہیں گے تو ریسورسز کم ہو جائیں گے. تو انہوں نے اپنی آبادی کو روکنا شروع کر دیا تھا. چین کی قیادت نے یہ نقطہ نظر اڈاپٹ کیا کہ جب ایک بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ایک منہ کھانے والا لے کے پیدا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ 2 ہاتھ بھی ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں. چینیوں نے ان 2 ہاتھوں کو کام پر لگایا. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ چین دنیا کی 2nd لارجسٹ اکانومی بن چکا ہے, اور آنے والے چند سالوں میں ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ چین دنیا کی نمبر 1 اکانومی ہو جائے گا, جبکہ یورپ جو ہے وہ اس وقت ہیومن ریسورس کی آبادی کی قلت کا شکار ہے. تو ان کا نقطہ نظر یہ غلط ثابت ہو چکا ہے, اور الحمدللہ ہمارے پاس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نہ صرف افرادی قوت دی ہے بلکہ اس میں
نوجوانوں کی جو تعداد ہے، کام کرنے والوں کی جو تعداد ہے، جو صحت مند آبادی کی تعداد ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس اللہ کی نعمت کو، اس یوتھ بلج کو، اس پاپولیشن کو اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو منرلز، مائنز اور اس طرح کے ریسورسز دیے ہیں، ان کو کارآمد بناتے ہوئے، ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم پاکستان کو دنیا کی ترقی کرتی ہوئی قوموں میں لا سکتے ہیں۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ علی عالم صاحب نہیں کہہ رہے، یہ بلکہ دنیا کی جو ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، ان کی ریسرچ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ پاکستان دنیا کی 7 بڑی معیشتوں میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور دنیا کی 7 بڑی معیشتوں میں شامل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمیں علی عالم قمر صاحب جیسے بڑی وسعت نظری رکھنے والے، حوصلہ افزا نقطہ نظر رکھنے والے اور کچھ کر کے دکھانے والے نوجوان جو ہیں وہ میسر ہو جائیں، تو پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ ممالک کی صف میں کھڑا ہونے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ علی عالم قمر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کے ساتھ آپ نے اپنے خیالات عالیہ شیئر کیے۔ ناظرین، ہمیں اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔